نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم ضعیف روایات کی اقسام پڑھ رہے تھے کہ ضعیف روایت کس طرح ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے اسباب کا جائزہ لیا کہ اگر سند سے راوی گر جاتا ہے تو اس موقع پر روایت ضعیف ہوتی ہے، تو اس کے طریقہ کار کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیگر اسپیکٹ سے اس چیز کو دیکھا۔ ابھی جو ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ثقہ راوی کی مخالفت کی وجہ سے حدیث کن وجوہات سے ضعیف ہوتی ہے۔ اچھا، اول ذکر میں نے جب لاسٹ ہماری کلاس تھی پچھلے ہفتے بروز بدھ کو، شاذ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو جب آپ کو شاذ سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ کو پوری گفتگو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ اگر آپ شاذ کو نہیں سمجھے تو پھر آپ کے لیے گفتگو سمجھنا ذرا سا مشکل ہے۔ شاذ کو ایک نظر ہم پھر سے سرسری اس کا جائزہ لے لیں کہ شاذ روایت کیا ہوتی ہے۔ کہ ایک حدیث ہمارے پاس آئی ہے جس کے اندر ایک کم اعتماد والا زیادہ اعتماد والے کی مخالفت کر رہا ہے، کہ ایک بندہ ہے جو کہ زیادہ اعتماد والا ہے، دوسرا جو کہ کم اعتماد والا ہے۔ کم اعتماد والا زیادہ اعتماد والے کی جب مخالفت کرتا ہے تو کم اعتماد والے کی روایت کیا ہو جاتی ہے؟ شاذ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم نے شاذ کے بعد مدرج اور مدرج کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ مقلوب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس بحث کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ مقلوب ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند یا متن میں سے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیا گیا ہو، دو الفاظ کو آگے پیچھے کر کر ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر دیا گیا ہو، ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ مقلوب کہتے ہیں۔ اچھا جی، مقلوب کی دو قسمیں ہیں، مقلوب فی السند اور مقلوب فی المتن۔ ٹھیک ہے جی، سند کے اندر بسا اوقات نام تبدیل ہو جاتا ہے یا نام آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار سند کے اندر بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں جی آگے ہم۔ مقلوب فی السند کی مثال، مقلوب سند اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں تبدیلی کر دی گئی ہو، کسی راوی اور اس کے باپ کے نام کو جو ہے الٹا بیان کر دیا جائے، جیسے کعب بن مرہ کو مرہ بن کعب بیان کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم میں سے اکثر لوگ اس حوالے سے بڑا قلب کا شکار ہوتے ہیں کہ بس جب ہم روات حدیث کے نام یاد کرتے ہیں، جب اس کو آگے بیان کرتے ہیں تو جابر بن عبداللہ کو عبداللہ بن جابر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے، قلب واقع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک قلب کے اندر تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راوی کے نام کو آگے پیچھے کر دیا جائے، کہ اس کے والد کے نام کی جگہ اس کا نام آ جائے، یا اس کے نام کی جگہ اس کے نام کو ہم اٹھا کے اس کے والد کے مقام پہ رکھتے ہیں، غرض یہ کہ نام کو ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے اندر دوسرا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی راوی کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کسی دوسرے راوی کا نام بیان کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی راوی کو ہٹا کر دوسرے راوی کا نام بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ ایک حماد بن عمر النصیبی نام کا بندہ ہے جو کیا کیا کرتا تھا کہ روایت کے اندر سند کے اندر قلب پیدا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ قلب وہ کیوں پیدا کرتا تھا؟ در حقیقت معاملہ ایسا ہے کہ قلب کچھ وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ ایک جو بڑی وجہ ہے اور جو کہ نہایت نامناسب وجہ ہے وہ یہ کہ محدثین کی فہرست کے اندر خود کو اونچا بیان کرنا، محدثین کی فہرست کے اندر خود کو اونچا بیان کرنا، یہ نہایت جو ہے نازیبا کام ہے۔ تو حماد بن عمر النصیبی نام کا جو بندہ ہے یہ کیا کیا کرتا تھا کہ سند کے اندر اس طرح راوی بدل دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ راوی کو بدل دیتا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حماد بن عمر النصیبی بیان کرتے ہیں، وہ علامت سے، وہ ابو صالح سے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم راستے میں ان مشرکین سے ملو تو انہیں سلام میں پہل نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کی جو سند ہے نا، یہ سند اس کے اندر قلب واقع ہوا ہے۔ قلب واقع کس نے کیا ہے؟ حماد بن عمر صاحب نے۔ اور یہ قلب انہوں نے کیا واقع کیا ہے کہ یہ حدیث اصل میں ہمارے پاس کس ذریعے سے آتی ہے؟ سہیل بن ابی صالح، سہیل بن ابی صالح کے واسطے سے ہمارے پاس آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی،
کہ ابو صالح نے کس کو بیان کیا ہے؟ سہیل کو، ٹھیک ہے جی. تو اعمش کو سہیل بن ابی صالح کی جگہ پر حماد صاحب نے ذکر کر دیا ہے. کیوں ذکر کیا؟ تاکہ جو ہے وہ ایک نام انسان کا بڑھ جاتا ہے. مثال دے دوں، بات مزید واضح ہو جائے گی. کس طرح کہانی تھی؟ سند جو تھی وہ ہمارے پاس وہ تھی، کیونکہ یہی بات جو ہے وہ سمجھ میں آپ کو آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. حماد بن عمر نصیبی تبدیلی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تبدیلی کیا کی اس نے؟ ایک حدیث جو کہ سہیل بن نبی صالح سے آتی ہے، یہاں پر الاعمش کی جگہ کون بندہ تھا؟ سہیل تھا. ٹھیک ہے جی. سہیل ابو صالح کا بیٹا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ ان کو ہٹا کر کے کس کا نام، سہیل کا نام ہٹا کر الاعمش کو لے آئے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو صرف نام بدلا ہے. نام بدلنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ دیکھ کے سمجھیں گے کہ یار حماد صاحب کے استاد کے اندر ایک، جس طرح سہیل اس حدیث کو بیان کرتا ہے، حماد صاحب کے استادوں کے اندر ایک اعمش نام کا بندہ بھی موجود ہے. یا یہ حدیث ایک اور سند سے بھی آتی ہے جس کو حماد صاحب بیان کرتے ہیں. تو اس طرح ان کا ایک نام اپنا اونچا کرنے کے لیے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. اچھا جی. تدلیس سے یہ بڑا عیب ہے، تدلیس سے یہ بڑا عیب ہے، کیونکہ مدلس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بہتر کام پایا جاتا ہے. قلب اگر جان بوجھ کے کوئی راوی کرتا ہے تو یہ اس کی عدالت کے اوپر ایک بہت بڑا حرف یہ چیز لے کر آتی ہے. تو ہم تدلیس اور قلب دونوں کو ایک ہی درجے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن قلب کرنے والے کی نیت جو ہے وہ نامناسب ہوتی ہے، جبکہ تدلیس والے کی ایک خیر کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیت ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے سند جو ہے وہ عالی ہو جائے گی. تو قلب کرنے والے کی عدالت کے اوپر حرف آتا ہے، جبکہ تدلیس کرنے سے عدالت پر حرف نہیں آتا. اچھا، مقلوب فی سند، متن ہو گیا جی، سند ہو گیا جی. متن کی طرف آ جاتے ہیں. آمین بھائی. آپ بات سمجھ میں آ گئی مقلوب والی؟ کہیں مقلوب بیان کرتے کرتے ہم سبھی جو ہے وہ قلب کا شکار نہ ہو گئے ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی. مقلوب المتن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی متن میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو. راوی حدیث کے متن میں بعض الفاظ کا آگے پیچھے کر دینا. اچھا جی. یہ سوال جو ہے، کیا سند میں قلب واقع کرنے والا اور تدلیس کرنے والا، مدلس کے متعلق تو کسی نے گناہگار نہیں لکھا، کیونکہ ان کا جذبہ خیر ہوتا ہے. حافظ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پورا مضمون لکھا ہے. تو انہوں نے ایک مدلس راوی خیر کے جذبے سے بھی تدلیس کرتا ہے، یا وہ اس چیز کو اجتہاداً درست سمجھتا ہے، اجتہاداً اس کو درست سمجھتا ہے، اسی وجہ سے گناہ والا معاملہ نہیں ہوگا. اگر یہ جو شخص قلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، قلب کر رہا ہے سند کے اندر اور جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو تب تو وہ واقعی میں اور اس کو درست بھی سمجھتا ہے تو اس کا عمل درست نہیں ہے. باقی اگر اس سے غلطی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر رب العالمین کے کا جو ہے وہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا جی. ہم بات کر رہے تھے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اچھا، اس کے اندر وہ مشہور روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب العالمین کی رحمت کے سائے کے. ٹھیک ہے جی. صرف وہی ایک سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو اس کے اندر کئی اشخاص آپ نے بتائے ہیں، ان کے اندر سے ایک وہ بندہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے رائٹ ہینڈ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے لیفٹ ہینڈ نے کیا خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری میں الفاظ اس طرح ہیں کہ اس کے لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتا کہ رائٹ ہینڈ نے کیا خرچ کیا ہے، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے جو ہے، میں خود کنفیوز ہو گیا، بات سمجھیں. ایسا ہے کہ
صحیح بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدھے ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے الٹے ہاتھ کو اس کا کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ الٹے ہاتھ نے جو خرچ کیا سیدھے ہاتھ کو اس کا کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. تو دونوں روایتوں کے اندر تھوڑی مختلف بات آ گئی. ٹھیک ہے جی. اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ صدقہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے, دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے, اس طرح صدقہ کرتا ہے, چھپ کے صدقہ کرتا ہے. تو صحیح بخاری میں حدیث کیا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو ہے وہ خرچ کیا, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور مسلم میں کیا ہے کہ بائیں ہاتھ نے خرچ کیا, دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں. تو اس طرح کی جو تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو یہ اس کو ہی مقلوب کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر صحیح بخاری کی روایت کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت راجح ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرمایا کرتے رہے. تو یہ کلمات جو ہیں وہ مقلوب کے ضمن کے اندر محدثین نے بیان کیے ہیں. کچھ علماء اس کو مقلوب نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مقصد یہی ہے کہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ صدقہ اس طرح کیا جائے کہ کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو. باہر کے یہ مقلوب کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی. اچھا جی. المزید فی المتصل الاسانید. ٹھیک ہے جی. اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے. یہ جو نوٹ میں نے یہاں پر لگایا ہے یہ حافظ زبیلی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نوٹس میرے پاس تھے ان میں سے میں نے اس کو لکھا ہے, اور یہاں سے ہی بات در حقیقت واضح ہوتی ہے. المزید فی المتصل احادیث المزید فی المتصل اسانید. اس کے اندر کیا کہانی ہوتی ہے کہ ایک حدیث ہمارے پاس آئی ہے, ایک حدیث ہمارے پاس آئی ہے. اب اس حدیث کے اندر ہمارے پاس کیا ہے, کہیں سے کوئی اضافہ ملتا ہے, ہمارے پاس اس کے اندر کہیں سے کوئی اضافہ ملتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے. تو اس روایت کے حکم کے حوالے سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس روایت کے متعلق حکم یہی ہے کہ اگر راوی سماع کی تصریح کر دے تو یہ روایت صحیح ہوگی, لیکن اگر سند میں سماع کی تصریح موجود نہ ہو تو مزید الفاظ کا اعتبار ہوگا. اگر مزید راوی ضعیف ہے تو دونوں سندیں کیا ہو جائیں گی, ضعیف ہو جائیں گی. اچھا, اب میں اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں, انشاءاللہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. اس کے اندر میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, یہ مثال جو ہے دیکھیں جی, ابن مبارک بیان کر رہے ہیں کس سے, سفیان سے. ابن مبارک کس سے بیان کر رہے ہیں, سفیان سے. ٹھیک ہے جی. پہلے اس بات کو سمجھ لیں, اس بات کو سمجھ لیں. دیکھیں یہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے, اس کی سند یہ ہے. یہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے, اس کی سند یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری ایک حدیث ہمارے پاس آئی ہے, اس کی سند سیم یہی ہے, لیکن اس کے اندر یہ بندہ نہیں ہے, اس کے اندر یہ بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آئی آپ کو. تو نیچے والی سند کے اندر سفیان صاحب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سفیان صاحب نہیں ہے. جبکہ دوسری جو ہمارے پاس سند ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کے اندر سفیان صاحب کا کیا ہے, اضافہ ہے. سفیان صاحب کا اضافہ ہمارے سامنے موجود ہے, جبکہ نیچے وہ اضافہ موجود نہیں ہے. تو اس سند کے اندر جو اضافہ ہوا ہے, اس سند کے اندر جو سفیان کا اضافہ ہوا ہے, یہ کہلاتا ہے المزید فی المتصل الاسانید, کہ یہ سند جو کہ متصل ہے, یہ سند جو کہ متصل ہے, اس کے اندر ایک اور بندے کا اضافہ کر دیا گیا, اس کے اندر ایک اور بندے کا اضافہ کر دیا گیا. یہ بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر میں آپ کو میں آگے بات سمجھاؤں. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ دو سندیں ہمارے پاس آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. دو سندیں ہمارے پاس آئی ہیں, ایک کے اندر ایک بندہ زیادہ ہے اور ایک کے اندر ایک بندہ کم ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کے اندر ایک بندہ زیادہ ہے اور ایک کے اندر ایک بندہ کم ہے, جس طرح ایک مثال میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دی. ٹھیک ہے جی.
اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو؟ پھر میں آگے چلتا ہوں. بہتر ہوتا ہے، بہتر، ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. اچھا اب اس کے اندر جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے جس کے اندر بندے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے اندر بندے کا اضافہ کیا، اچھا یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ بندے کا اضافہ ہے، ایک متصل سند کا اضافہ کیا گیا. تو اب معاملہ کیا ہے کہ ابن مبارک صاحب سفیان کا انہوں نے یہاں پر اضافہ کیا، تو اضافہ کر کے یہ سما کی تصریح کرتے ہیں، اضافہ کر کے سما کی تصریح کرتے ہیں. سما کی تصریح ہم تدلیس میں پڑھ چکے ہیں کہ حدثنی کہتے ہیں، سمعتو کہتے ہیں، اس طرح کے کلمات وہ ادا کرتے ہیں، سما کی تصریح کرتے ہیں. تو پھر اس سند کا اعتبار ہوگا، جس سند کے اندر اضافہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ سند زیادہ بہتر پائی جائے گی. ٹھیک ہے جی، وہ سند زیادہ بہتر پائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہمارے پاس صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر امام ابن مبارک نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے سما کی تصریح بھی فرمائی ہے، انہوں نے یہاں پر سما کی تصریح فرمائی، لہذا روایت درست ہے. تو بہرکیف اگر کسی راوی کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور سما کی تصریح کی جا رہی ہے تو بھائی یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اچھا جی، میرے خیال سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی بات مجھ سے بھی رہ گئی ہے. دیکھیں جی دیکھیں، دو تین باتیں ہیں. ہاں دیکھیں، یہ ایک سند آپ کے سامنے، دوسری سند یہ رہی، اس کے اندر بندے کا اضافہ ہے، اس کے اندر بندے کا اضافہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پر بندے کا اضافہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابن مبارک صاحب اگر یہاں پر حدثنی کہتے ہیں، یہاں پر کیا کہتے ہیں، سما کی تصریح کرتے ہیں، یہاں پر سما کی تصریح کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. بات دوبارہ سمجھ لیں، ابن مبارک صاحب نے یہاں پر بندے کا اضافہ کیا، یہاں پر نہیں کیا، لیکن امام ابن مبارک صاحب یہاں بھی بیان کر رہے ہیں اور یہاں پر سما کی، جہاں بندہ نہیں ہے وہاں پر سما کی تصریح کر رہے ہیں. تو یہ دونوں صحیح ہیں، تو یہ دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر بالفرض اس والی سند میں، اگر نیچے والی سند میں سما کی تصریح نہیں ہے، نیچے والی سند میں سما کی تصریح نہیں ہے، تو ہم اعتبار کریں گے اس سند کا جس کے اندر بندے کا اضافہ ہے، جس کے اندر بندے کا اضافہ ہے، جس طرح کے اوپر والی سند ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جس بندے کا اضافہ کیا گیا ہے وہ بندہ اگر ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، جس بندے کا اضافہ کیا گیا وہ بندہ اگر خود ضعیف ہے تو یہ دونوں کی دونوں سندیں ضعیف ہو جائیں گی، اور وہ حدیث ضعیف حدیث شمار ہوگی، وہ حدیث ضعیف حدیث شمار ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو بتائیں، دوبارہ سمجھاؤں میں. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بہت مشکل تھی. بالکل جی. سند کے اندر اضافہ کیا، ایک بندے کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ایک متصل سند کے اندر اضافہ ہو گیا. تو جب اضافہ ہوا، جس طرح اوپر والی سند میں دیکھیں کہ اضافہ ہے، نیچے والی سند میں اضافہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس سند کے اندر ابن مبارک صاحب اگر سما کی تصریح کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس سند کو، تو اوپر والی بھی ٹھیک ہے، نیچے والی بھی ٹھیک ہے. اگر نیچے والی میں سما کی تصریح نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، اور اوپر والی کے اندر ایک بندے کا اضافہ ہے، تو مزید الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس روایت کو ہم صحیح قرار دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور اگر ایسا معاملہ آ جائے، اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ جو بندہ اس کا اضافہ ہوا، یہاں پر تو امام سفیان ثوری ہیں اور وہ ثقہ راوی ہیں، اگر یہاں پر کوئی ضعیف بندہ آ جاتا تو یہ دونوں کی دونوں روایتیں کیا ہو جاتی، ضعیف ہو جاتی. ہاں سر، سما کی تصریح اس میں ہوگی جس کے اندر اضافہ نہیں ہے. سما کی تصریح اس میں ہوگی جس میں اضافہ نہیں ہے. وہ اس وجہ سے ہوگی کہ سما کی تصریح در حقیقت کنفرمیشن ہوتی ہے کہ ابن مبارک صاحب یا کسی بھی محدث نے اس سے
واقعی میں سنا ہے، واقعی میں سنا ہے. تو جیسے کہ یہاں پر ہمارے سامنے بندے کا اضافہ ہوا، یہاں پر کیا ہوا؟ بندے کا اضافہ نہیں ہے، یہاں پر بندے کا اضافہ ہے. اب اس جگہ پر اگر ہو جائے، کیا ہو جائے جی؟ سما کی تصریح ہو جائے، تو پھر کیا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ اس جگہ پر ہمارے پاس سما کی تصریح ہو جائے تو مطلب اوپر والی بھی ٹھیک ہے، نیچے والی بھی ٹھیک ہے. اور اگر سما کی تصریح اس کے اندر نہیں ہے تو پھر ٹھیک کون سی ہوگی؟ اوپر والی ہوگی. اور بالفرض ہم نے جب اضافہ دیکھا تو اضافہ جس بندے کا ہوا وہ بندہ ضعیف ہے، تو دونوں کی دونوں سندیں ضعیف ہو جائیں گی، دونوں کی دونوں سندیں ضعیف ہو جائیں گی. اور جب سند ضعیف ہے تو مطلب روایت بھی ضعیف ہو جائے گی. جی بالکل وہاں حدثنی کا محدث جو ہے وہ اضافہ خود کرے گا، ٹھیک ہے جی. اگر اس نے اضافہ کیا ہوا ہے تو روایت جو ہے وہ درست ہے، نہیں تو جو ہے وہ ہم جہاں راوی کا اضافہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ قبول کریں گے. ٹھیک ہے جی. بات جو ہے امید ہے واضح ہو چکی ہوگی. بہت مناسب، بہت مناسب. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ پوچھ لے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اتنی بات مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا، اس کو ہم سمجھ لیں گے نا اس چیز کو، تو ہمیں جو ہے بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاں جی سر بالکل معلوم کی. دوبارہ سمجھا دوں جی، بہتر. جی سر ہاں انشاءاللہ یہ دوبارہ سمجھا رہا ہوں تو ایک بات انشاءاللہ یہ بات دوبارہ آ جائے گی. اچھا جی سما کی تصریح کی تھوڑی سی پہلے میں وضاحت کر دوں. سما کی تصریح کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، مثال ہم یہیں پہ رکھ رہے ہیں ابن مبارک. نئی سلائیڈ میں زیادہ مناسب. اب ابن مبارک ہے، ٹھیک ہے جی. ابن مبارک کے بارے میں ہمارے پاس ایک بات آ گئی کہ یہ کیا ہے؟ قابل اعتبار ہیں، جس کو ہم اصطلاح محدثین کی زبان میں کہتے ہیں ثقہ ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہے؟ ثقہ ہیں. اچھا یہ حدیث کو جہاں بیان کرتے ہوئے سما کی تصریح کرتے ہیں، سما کی تصریح کا مقصد سمجھ لیں کہ اس بات کی وضاحت کرنا کہ میں نے واقعی سنا ہے. ٹھیک ہے جی. سما کہتے ہیں سننا، تصریح کہتے ہیں وضاحت. تو سما کی تصریح مطلب کہ وضاحت کرنا کہ میں نے اس سے واقعی میں سنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے اس سے واقعی میں سنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہلاتا ہے سما کی تصریح. اچھا اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ بندہ سما کی تصریح کر رہا ہے؟ تو سما کی تصریح کے لیے اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے وہ کچھ ورڈ یوز کرتا ہے، جس کے اندر سے ایک ہے حدثنی، ایک ہے اخبرانی، ٹھیک ہے جی، ایک ہے انبانی. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر حمزہ اگر آ جائے تو انبانی. ٹھیک ہے جی. یہ سب جو ہیں وہ واحد متکلم فعل مضارع کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا حدثنی اخبرنی انبانی. ٹھیک ہے جی. حدثنی مجھے حدیث بیان کی، مجھے خبر دی ہے، مجھے مطلع کیا. ٹھیک ہے جی. سمعت بھی ہو گیا اس کے اندر، جزاکم اللہ خیر واسم جزا. سمعت ہو گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے؟ سما کی تصریح ہے. یہ وہ ورڈ ہیں اگر کوئی قابل اعتبار بندہ کہہ دے، ٹھیک ہے جی، قابل اعتبار بندہ کہہ دے کہ اس نے مجھے واقعی میں بتایا ہے. واقعی میں بتانے کے لیے اس میں سے کوئی بھی وہ ورڈ یوز کرتا ہے اور اس بات کو وہ واضح کر دیتا ہے کہ میں نے واقعی میں سنا ہے،
تو اس کی اس بات کو مانا جائے گا، اس کی اس بات کو مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب ہم چلتے ہیں پیچھے. اچھا جی یہاں پر آ جائیں ہمارے. اچھا جی اب یہاں پر آ جائیں. ہم نے اوپر پڑھا کہ ایک حدیث ہمارے پاس آئی. ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر کیا ہوا کہ جس کے اندر راوی کا کیا تھا، اضافہ تھا. بلکہ مثال سے ہی بات سمجھ لینا بہت مناسب ہو جائے. یہ ایک ہمارے پاس ایک سند آئی. ٹھیک ہے جی، اور ایک سند ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اوپر والی سند کے اندر بندے کا کیا ہے، اضافہ. ٹھیک ہے جی، اور نیچے والی کے اندر بندے کا اضافہ نہیں ہے. نیچے والی کے اندر بندے کا اضافہ نہیں ہے. اچھا، اب ہمارے پاس ایک حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے جی، جس کے نام دیکھتے ہیں کہ ایک کی سند کے اندر بندے کا اضافہ ہے اور دوسری کے اندر بندے کا اضافہ نہیں ہے. دوسری کے اندر بندے کا اضافہ نہیں ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں کہ جو جس کے اندر بندے کا اضافہ نہیں ہے، جس کے اندر بندے کا اضافہ نہیں ہے، جیسے کہ یہ روایت ہے. اب یہاں پر ابن مبارک صاحب عبد الرحمن بن یزید سے جب حدیث بیان کر رہے ہیں، ابن مبارک صاحب کون ہے، قابل اعتماد ہے، ثقہ راوی ہیں. یہ وضاحت کر دیں کہ سمعت عبد الرحمن، یہ حدثنی عبد الرحمن کے مجھے عبد الرحمن نے حدیث بتائی، یا اخبرنی عبد الرحمن مجھے عبد الرحمن نے بتایا. اگر ابن مبارک سما کی تصریح کر رہے ہیں، اگر وہ سما کی تصریح کر رہے ہیں تو تب تو بھلے یہاں پر بندے کا اضافہ نہیں ہے لیکن یہ بات قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے جی، ہم بولیں گے بھائی یہ روایت بھی صحیح ہے کیونکہ یہاں سما کی تصریح کر رہے ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے، انہوں نے دو طرح سے سنا ہے، انہوں نے دو طرح سے سنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب بالفرض 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 ایک تو یہ کنڈیشن ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو دوسری نیچے والی جو سند ہے، یہاں پر بندے کا نام ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور ذکر بھی نہیں ہے اور سما کی تصریح بھی نہیں ہے. بندے کا نام بھی ذکر نہیں ہے اور سما کی تصریح بھی نہیں ہے. تو اس موقع پر ہم اوپر والی سند کا اعتبار کریں گے جس کے اندر بندے کا نام موجود ہے، جس کے اندر بندے کا نام ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دوسری کنڈیشن ہو گئی. یہ پہلی کنڈیشن تھی یہ والی، یہ تھی پہلی کنڈیشن. ٹھیک ہے جی، اور یہ تھی دوسری کنڈیشن، اور نیچے والی جو ہے نا وہ تیسری کنڈیشن ہے، یہ والی جو نیچے تھوڑی سی دب گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ارے سبھی غائب ہو گیا باہر کیا. اور آخری کنڈیشن یہ ہے، آخری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو اوپر والی سند ہے، یہ جو اوپر والی سند ہے، اس کے اندر ابن مبارک نے جس بندے کا اضافہ کیا ہے وہ بندہ ہی رونگ ہے، وہ بندہ ہی کیا ہے، ضعیف ہے. مثال کے طور پر وہ بندہ ہی کیا ہے، ضعیف ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ سند بھی ضعیف ہو جائے گی اور یہ والی سند بھی ضعیف ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اگر یہ اضافہ شدہ بندہ جو ہے اگر ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہو گئی آپ کو. سما کی تصریح والا مسئلہ بھی ہمیں مزید واضح ہو چکا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں الحمدللہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، بہتر جی بہتر، الحمدللہ. اچھا، آگے چلتے ہیں اور اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. مضطرب روایت. ٹھیک ہے جی، مضطرب روایت کیا معاملہ ہے. دیکھیں جی، ہمارے پاس ایک ایسی حدیث آ گئی ہے جس کے سند کے اندر بھی سب کے سب جو ہے وہ قابل اعتماد، جس کی سند بھی سمجھیں گے برابر ہی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کا متن بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اس کے درمیان کوئی مسئلہ حل ہی نہیں کر پا رہے ہیں، مسئلہ جو ہے وہ حل ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہو تو اس حدیث کو محدثین کیا کہہ دیتے ہیں، مضطرب قرار دے دیتے ہیں. اس کو کیا دیتے ہیں، مضطرب قرار دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اضطراب پایا گیا ہے، اس میں شک شبہ پایا گیا ہے. کہ ایک حدیث ہمارے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ایک یہاں سے بھی آئی یہ بھی صحیح ہے، یہاں سے یہ بھی صحیح ہے. اب اس کے درمیان ہم کیا کر رہے ہیں، اختلاف ہو گیا دو حدیثوں کے درمیان. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار
سند دیکھ لیں، سند بھی صحیح ہے اور متن بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، معاملہ کیا آتا ہے پھر اس کے پاس، جب اس کے پاس جو ہے وہ معاملہ نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر اضطراب ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ حدیث جو دوسری ہے جس کو راجع قرار دیا گیا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی بھی دو قسم ہے، مسترف السند اور مسترف المتن۔ اچھا، جیسے کہ اچھا جی، یہ میرے پاس ایک پرائیویٹ میسج ہے، اس کو میں رپلائی کر رہا ہوں۔ بہرحال مسترف السند، اس کی مثال جو ہے، اس کا حوالہ ذرا رہ گیا مجھ سے، یہ اس کے اندر موجود ہے تفسیر مصطلح حدیث کے اندر، کہ یہ روایت جو ہے سنن ترمذی کی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال جو ہیں وہ سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہود اور ان کے بھائی، ٹھیک ہے جی، مطلب کہ جو انبیاء کرام ہیں جو آپ سے پہلے آئے ہیں، ان کی قوم پر جو آنے والے عذاب تھے، آپ نے فرمایا کہ ان پر آنے والے عذاب نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے جو ہے نقل کیا ہے کہ ابو اسحاق صاحب، امام دارقطنی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مسترب ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کے تحت نقل کیا ہے کہ ابو اسحاق صاحب کبھی اس روایت کو مرسل بیان کرتے ہیں تو کہیں موصول بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کبھی جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے بیان کرتے ہیں، کبھی سیدنا سعد سے بیان کرتے ہیں، کبھی سیدنا عائشہ سے بیان کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ بندے صرف ابو اسحاق صاحب ہیں، اور کبھی اس روایت کو کبھی کیسے بیان کر رہے ہیں، اور جس سند سے یہ بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب اس میں ثقہ راوی ہوتے ہیں، تو کسی کو بھی ایک دوسرے پر ترجیح دینا ممکن نہیں ہے، مطابقت بھی پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس سند کو مضطرب قرار دیا ہے، مضطرب اس سند کو قرار دیا ہے۔ البتہ یہ متن جو ہے وہ دیگر احادیث سے ہمیں مل جاتا ہے، لیکن بار کے ہمارا درس حدیث نہیں ہے، صرف جو ہے مثال سے آپ کو بات سمجھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بات سمجھ میں آئی جی آپ کو؟ یہاں پہ آگے آ جائیں، مضطرب فی المتن کی مثال، کہ مضطرب کیا معاملہ ہوتا ہے جی؟ ایک تو سند کے اندر ہو گیا کہ، اور ایک متن کے اندر بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ متن کیا ہے کہ سنن نسائی کی روایت ہے 5395، مضطرب روایت قابل قبول نہیں ہے، مضطرب روایت قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ روایت ہے، یہ روایت جو ہے اس کی اگر یہ مضطرب محدثین نے قرار دے دیا ہے تو یہ روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جیسے مضطرب المتن کی ایک مثال یہ ہمارے سامنے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حدیث میں الفاظ دیکھیں، انا رجلن، رجلن کہتے ہیں مرد کو، تو ایک مرد نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، وہ اس قدر بوڑھے ہو گئے ہیں کہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، اگر انہیں باندھ دوں تو خطرہ ہے کہ وہ اس سے مر نہ جائیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر ان پر کچھ قرض ہوتا تم اسے ادا کرتے تو کیا وہ کافی ہوتا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اگر دیکھیں تو اس حدیث کے اندر جو دیگر کتابوں میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، اس کے اندر ایک عورت نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ہے، کیا ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ حج نہیں کر سکتے، کیا میں ان کی طرف سے کر لوں؟ تو آپ نے اس خاتون کو کہا تھا کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حج ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ شخص کا تذکرہ ہے، کیا ہے کہ شخص کا، یعنی مرد کا تذکرہ ہے۔ تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مضطرب، اس حدیث کا جو متن ہے وہ مضطرب ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ سوال کرنے والی امرأتن، ٹھیک ہے جی، کیا تھی؟ وہ خاتون تھی، ٹھیک ہے جی، اور جس کے بارے میں سوال کر رہی تھی وہ اس کا والد تھا، یہی بات درست ہے۔ اور جس حدیث کے اندر یہ مرد کا تذکرہ آیا، یہ جو ہے وہ روایت مضطرب ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ ایک خاتون آئی تھی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، ٹھیک ہے جی، بات جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے۔
مقلوب اور مقلوب کے حوالے بات ہوگا انشاءاللہ. کل جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کل ہی ہم اپنی جو ہماری کل جو گفتگو شروع کریں گے اس کو کل ہی ختم کر دیں، تاکہ اگر کل کا دن رہ گیا تو ہم اضافی آپ کا دن نہ لیں، لیکن اگر کل والی گفتگو مکمل نہ ہو سکی تو پھر آپ کا ایک آدھ دن مزید لینا ہوگا. حج والی حدیث جو خاتون کے متعلق ہے، جس میں خاتون کا تذکرہ ہے، وہ غالباً میرے خیال سے صحیحین کے اندر آتی ہے. میں آپ کو جو ہے وہ اس کا مکمل حوالہ آپ کو ارسال کر دیتا ہوں. میں اس کا نا مکمل حوالہ جو ہے، یہ مشہور حدیث ہے، یہ آپ کو مشکات کتاب الحج کے اندر ہی مل جائے گی، تو وہاں سے آپ اس کا مکمل آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں. باقی اس کا حدیث نمبر کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ارسال کر دوں گا. اور کوئی سوال کسی بھائی کا ہو تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر جو ہے وہ اپنی کلاس کے دن کو ختم کریں. جی جی ہاں بالکل بالکل. اچھا جی، حدیث تو بیان ہو گئی، ٹھیک ہے جی. اچھا، چونکہ ایک چیز یہ شروع کے اندر ہماری بات ہوئی کہ محدثین نے اس قدر احتیاط کیا ہے کہ کسی حدیث کے اندر مرد کی جگہ عورت کا تذکرہ کر دیا یا عورت کی جگہ مرد کا تذکرہ کر دیا گیا، یا کسی روایت کے الفاظ کو بدل دیا گیا، تو محدثین نے اس کے اوپر بھی اصول وضع کیے اور حدیث کی حفاظت کے اندر بڑی ہی جاں فشانی سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ حالانکہ مسئلہ تو واضح ہے، مسئلہ واضح ہے، ٹھیک ہے جی، بھلے مرد ہو کہ عورت، تو مسئلہ تو واضح ہے اور یہ مسئلہ تو ثابت ہو جاتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ صحیح بات کیا ہے کہ یہاں پر ایک خاتون سوال کرنے والی ہے یا مرد سوال کرنے والا ہے. محدثین نے اس پر تحقیق کی اور بات یہی صحیح سامنے آئی کہ وہ سوال کرنے والی خاتون تھی، جو کہ ہمارے پاس دیگر سندوں سے اور دیگر روایات سے ہمارے پاس آتی ہے یہ بات. جبکہ یہ سند صحیح ہے لیکن اس کے اندر اضطراب راوی کو واقع ہو گیا ہے. تو یہ بات ہے در حقیقت. ویسے دیکھا جائے تو مسئلہ تو ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن محدثین نے حدیث کی حفاظت کس طرح کی ہے، یہ بات ہمیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہے یہاں سے. آمین بھیا کو موت. اور کسی بھائی کا سوال ہے تو کر لیجیے آج. ویسے انشاءاللہ میٹنگ کے وہ ختم ہونے والا خدشہ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ احباب کا وقت جو ہے وہ نہیں لوں گا زیادہ. جو آپ سوال ہے تو آپ کر لیجیے. میرے خیال سے کوئی اور سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. آپ احباب کے سامنے کل انشاءاللہ کوشش کریں کل ہی کورس نمٹ جائے، نہیں تو پھر جو ہے مزید ایک آدھ دن لگانا ہوگا ہمیں. آمین وایاکم محترم. ٹھیک ہے جی، یہیں پر جی اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.